الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذب ثمود وعاد بالقاریہ. حق سے حقیقت بنا ہے، حق سے واقعہ ہونا بنا ہے، حقیقت واقعہ ہونے والی چیز، الحاقۃ ہو کر رہنے والی چیز. ما الحاقۃ کیا ہے؟ وہ ہو کر رہنے والی چیز، وہ حقیقت بننے والی چیز. وما ادراک ما الحاقۃ، اور کیا آپ کیا سمجھے کہ حاقہ کیا ہے؟ بات ختم ہو گئی. کذب ثمود وعاد بالقاریہ. یہ وہی انداز کے باقی فلنگ دی بلینکس آپ خود کریں. کذب ثمود وعاد بالقاریہ. قوم سمود نے اور قوم عاد نے اس عظیم حادثے کو، یعنی قاریہ، القاریہ تم القاریہ والا، کھڑکھڑا ڈالنے والا، شور مچانے والا، اس کا انکار کیا، اس کو جھٹلایا، جھوٹا قرار دیا. فاما سمود، جہاں تک سمود ہیں، فاہلکوا بالطاغیہ، تو ایک خوفناک کڑک سے ہلاک کیے گئے. واما عاد، رہے عاد، فاہلکوا برریح صرصر عاتیہ، تو وہ ہلاک کیے گئے ایک ایسی ہوا سے جو شدید سرد اور طوفانی تھی. سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام خصوما، ایسی مسلط رکھا اسے ان پر 7 راتیں اور 8 دن. آندھی جو ہے وہ عام طور پر آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوا کرتی، بلکہ اس سے بھی کم ہوتی ہے. بارش جو ہے وہ مسلسل پورا دن 2 دن بھی رہ سکتی ہے، لیکن آندھی، جو آندیاں ہم نے دیکھی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ ہوتی ہیں. آدھے گھنٹے کی آندھی کیا کچھ طوفان مچاتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے. بے شمار درخت گرے ہوئے ہوتے ہیں، کئی بل بورڈ گرے ہوئے ہوتے ہیں، کئی گھر جو ہے وہ اڑے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ایک ایسی آندھی جو مسلسل 8 دن اور 7 راتیں ان پر چلتی رہی ہو، تو کیا حال ہوا ہوگا اس کا آپ تصور کیجیے. سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، مسلسل، فطر القوم فیہا سرعا. تو تم ان لوگوں کے دیکھا، تم نے دیکھا ان لوگوں کو کہ وہ گرے پڑے تھے. کانہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ سوکھے تنے ہوں. فہل تری لہم من باقیہ، کیا تم ان میں سے کسی کو بھی باقی زندہ دیکھتے ہو؟ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطیہ، اور ارتکاب کیا فرعون نے اور اس سے پہلے لوگوں نے اور الٹی ہوئی بستیوں والوں نے بالخاطیہ، بڑی خطاؤں کا. فعصوا رسول ربہم، ان کا سب کا کامن جرم کیا تھا؟ فعصوا رسول ربہم، انہوں نے اپنے رب کے پیغمبر کی نافرمانی کی. فاخذہم اخذۃ رابیہ، تو اللہ نے پکڑ لیا ان کو انتہائی سخت انداز سے. انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ جب پانی طوفان پر آ گیا، یعنی حدوں کو کراس کر گیا، حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تمہیں کشتی میں اٹھا لیا. یعنی ہمارے آدم باپ اول کون ہے؟ آدم علیہ السلام. اور پوری نوع انسانی کے بعد والی نوع انسانی کے باپ ثانی کون ہے؟ نوح علیہ السلام. تو حملناکم، ہم نے تمہیں اٹھا لیا، فی الجاریہ، کشتی میں، لنجعلھا لکم تذکرۃ وتعیھا اذن واعیہ، تاکہ ہم بنا دیں اس کو تمہارے لیے ایک نصیحت، وتعیھا اذن واعیہ، اور یاد رکھیں اسے یاد رکھنے والے کان. فاذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ. اب یہ بیان کرنے کے بعد اب اگلا جو ایک واقعہ پیش آنے والا ہے اس کی طرف. فاذا نفخ فی الصور، تو جب سور پھونکا جائے گا، نفخۃ واحدۃ، ایک ہی بار، وحملت الارض والجبال فدکتا دکۃ واحدہ، تو اٹھائے جائیں گے زمین اور پہاڑ اور پھر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فیومئذ وقعت الواقعہ، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن وہ واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی.
وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن بکھرا ہوا ہوگا۔ یعنی مجھے بھی ماڑی موٹی عربی آتی ہے، آپ حضرات کو بھی کسی کو تھوڑی بہت آتی ہوگی، لیکن بہرحال ہم عربی کے جاننے والے نہیں ہیں، عربی ہماری زبان نہیں ہے، لیکن نہ سمجھتے ہوئے بھی آپ ان آیات کو پڑھیں ذرا توجہ کے ساتھ تو انسان جو ہے وہ اس کے ساتھ جھومتا ہے اور مزہ آتا ہے پڑھنے کا۔ تو قریش جو ہیں جو خود عربی دان تھے، ان کا بچہ بچہ شاعر تھا، لٹریچر کو، شاعری کو اپریشیٹ کر سکتا تھا، وہ کتنا مزہ آتا ہوگا ان کو، لیکن اس کے باوجود ان کی ہٹ درمی تھی کہ انہیں انکار کیا۔ وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، اور آسمان اس روز پھٹ جائے گا اور اس دن وہ بکھرا ہوا ہوگا۔ والملک علی ارجائہا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس روز 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنکُمْ خَافِیَةٌ، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے اور نہیں رہے گا تمہارا کوئی عمل پوشیدہ۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، یہ بڑا خاص ایک منظر ہے، آپ ذہن میں لائیے کہ جب آپ چھوٹے تھے اور اسکول میں رزلٹ اناؤنس ہوا تھا تو اگر آپ فرسٹ آئے تھے تو آپ اپنا رزلٹ کارڈ لے کر کیا کر رہے تھے، اس کے ساتھ وہ نقشہ دیکھیے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، تو جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، تو وہ کہے گا لیجیے آئیے دیکھیے یہ میرا اعمال نامہ۔ یعنی جو فرسٹ آتا ہے بچہ امتحان میں وہ اپنا رزلٹ کارڈ ہر ایک کو دکھاتا پھرتا ہے، آنٹی دیکھیں میں فرسٹ آیا ہوں، انکل میں دیکھیں فرسٹ آیا ہوں، بھائی دیکھو میں فرسٹ آیا ہوں۔ بالکل اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ اپنا اعمال نامہ لوگوں کو دکھا رہا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ دیکھو اور پڑھو میرا اعمال نامہ، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ ضرور واسطہ پڑے گا میرا حساب سے، فہو فی عیشۃ راضیہ، اور وہ دل پسند عیش میں ہوگا، فی جنت عالیہ، اعلیٰ درجے کے باغات میں، قطوفہا دانیہ، جن کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑے ہوں گے، یعنی خود پھل توڑ کر کھانے میں جو مزہ ہے پھل کا، وہ 2 ہفتے کسی کولڈ سٹوریج میں پڑے رہنے کے بعد اور پھر وہ تازہ تازہ نظر آ رہے ہیں لیکن تازہ نہیں ہے۔ آپ وہی پھل درخت سے توڑ کر کھائیں تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے بدلے میں ان اعمال کے جو تم نے کیے تھے گزرے ہوئے دنوں میں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ، تو وہ کہے گا کاش مجھے اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَهْ، اور مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت ہی میرا خاتمہ کرنے والی ہوتی، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری ساری بادشاہی لٹ گئی۔ کہا جائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو اور اس کو طوق پہناؤ، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر جس کی لمبائی 70 گز ہے اس کے ساتھ اسے جکڑ دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یقیناً یہ عظمت والے اللہ کو نہیں مانتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا، فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، تو نہیں ہے اس کا آج یہاں کوئی جگری یار، ولا طعام الا من غسلین، اور نہ ہی اس کے کھانے کو کچھ ہوگا سوائے زخموں کی پیپ اور زخموں کے دھون کے، لا یاکلہ الا الخاطئون، اس کو نہیں کھائیں گے مگر گنہگار، فلا اقسم بما تبصرون، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان سب چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، ما لا تبصرون، اور ان کی بھی جن کو تم نہیں دیکھتے، انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ ایک عزت والے رسول کا پیغام ہے، پیغام لانے والے کا قول ہے، وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، شاعر کا کلام نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، لیکن تم بہت کم ایمان لاتے ہو، ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کسی
کاہن یا نجومی کی بات ہے، قلیلا ما تذکرون، لیکن تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو نازل کرتا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اور اگر کہیں خود گھڑ کر منسوب کرتا یہ ہماری طرف بعض باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان سنایا تو ان کو جا رہا ہے، لیکن بہو کو سنانا مقصود ہے بیٹی کو ڈانٹ کر۔ ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین، تو ہم اسے بھی اس کے دانے ہاتھ سے پکڑ لیتے مضبوطی کے ساتھ، ثم لقطعنا منه الوتین، اور اس کی شارک کاٹ دیتے۔ فما منکم من احد عنه حاجزین، تو نہ ہوتا تم میں کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور یقیناً ہم خوب جانتے ہیں کہ ضرور تم میں سے کچھ اس کو جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یقیناً یہ موجب حسرت ہوگا کافروں کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور یقیناً یہ بڑا یقینی طور پر حق ہے، یعنی اس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو تسبیح کر اپنے رب عظیم کے نام کی۔ سبح اسم ربک العظیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ